آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے نعرے لگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں لوگ منا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب تک ہے۔ جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنایا ہوا ہے، اس کے طریقے کو اپنایا ہے، اس کے لیے ہر رات میلاد ہے۔ اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہے۔ تو سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھانے کی کوشش کریں کہ ہماری صبح و شام سنت کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو۔ سب کچھ ہو جائے لیکن ہم سے سنت کے طریقے نہ چھوٹ جائے، سنت کے طریقے ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ سنت کے طریقوں کے لیے، سنت کے طریقوں کو اپنانے کے لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہو ہم اس کی کوشش کریں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کے راستے بندے کو فوراً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرا دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جتنی بھی ہو وہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی محبت اس کے اپنے ذات سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت وہ مجھ سے ہونی چاہیے۔ جب تک اس کی ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی تو سمجھو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ ایمان مکمل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے امت کے اعمال قیامت کے دن، یا اللہ میرے امت کے سزا و جزا و میرے امت کا حساب کتاب یا اللہ میرے ہاتھ میں دے دے کہ میں اپنی امت کا حساب کتاب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیوں حساب کتاب لینا چاہتے؟ کہنے لگے کہ میں اپنی امت کو یا اللہ رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، میں اپنی امت کو رسوا نہیں دیکھنا دوسرے امتوں کے سامنے کہ میری امت جہنم جا رہی ہو، میں اپنی امت کو رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں، میں اپنی امت کو جنت لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں آپ کی امت کا حساب خود لوں گا، لیکن میں حساب کچھ یوں لوں گا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ حساب بڑا ہلکا کروں گا اور ان کے لیے دنیا میں ان کی معافی آسان کر دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ انہیں معاف کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں معاف کروں گا۔ حتیٰ کہ دیکھو کتنا آسان، ایک آدمی کسی اونچی جگہ سے گر کے مرا، شہید، شہادت کا مقام، یہ آخرت کا شہید ہے۔ دنیا میں اگرچہ کوئی اس کو شہید، اس طریقے سے کوئی پیٹ کے درد سے مرا، شہید، پانی میں ڈوب گیا، وہ شہید۔ حتیٰ کہ اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس حال میں وہ عورت مر گئی تو وہ بھی شہید آخرت۔ یہ کیا بہانے، معافی کے بہانے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تیری امتوں پر جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئے گی ان مصیبتوں کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، ان مصیبتوں کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئے گی ان کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ حتیٰ کہ اگر چراغ لگا ہوا ہے اور اچانک تیز ہوا چلنے سے وہ چراغ بجھ جاتا ہے اور اس کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار چراغ بجھ گیا، اس چراغ بجھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کسی آدمی نے دو جیب ہے، ایک جیب میں پیسے ڈال دیے اور پھر وہ بھول گیا، وہ دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ملے، اچانک وہ پریشان ہو گئے کہ پیسے کیوں نہیں ملے، تو اس پریشانی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اتنے رحیم و کریم ذات۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا اور اس آدمی کو پردوں میں چھپایا جائے گا، جیسے یہ کنات لگتی ہے چاروں طرف، پردوں میں چھپایا جائے گا اور پھر اس سے سوال و جواب کریں گے کہ ہاں تم نے فلاں گناہ کیا ہے،
وہ اقرار کرے گا جی۔ تم نے فلاں گناہ کیا ہے، وہ اقرار کرے گا جی۔ حتیٰ کہ ان کو گناہ گنوائے جائیں گے، کئی گناہ ان کو گنوائے جائیں گے، ہر گناہ کا وہ اقرار کرے گا کہ جی یا اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ گناہ بھی کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم گناہ بھی کرتے رہے، گناہ بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ تم استغفار بھی کرتے رہے، دنیا میں معافی بھی مانگتے رہے، چلو میں نے تمہارے معافی کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا، اور ان کے تمام گناہوں کو پاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ جب پردہ ہٹائیں گے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم ہوگا، وہ چمک رہا ہوگا، لوگ سمجھیں گے یہ کوئی نبی ہے، وہ اس امت کا گنہگار آدمی ہوگا، اس امت کا گنہگار ہوگا۔ لوگ گمان کریں گے کہ یہ کوئی نبی ہے کیا، اتنا صاف ستھرا، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بار بار رونا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ نے جواب دیا کہ میں اس دن اے نبی آپ کو بھی رسوا نہیں کروں گا اور ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کروں گا، ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک نیکی پر 2 آدمی جنت میں جائیں گے، ایک نیکی پر 2 آدمی جنت میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی کے پاس اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور اس کے گناہ ایک گناہ زیادہ ہوگا ان کی نیکیوں پر، ان کی نیکیوں میں ایک نیکی کم ہوگی۔ فرشتے اس آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ جاؤ تم ایک نیکی اور ڈھونڈ کے لاؤ، اگر ایک نیکی اور لے کر آئے، اللہ رحیم ذات ہے، تمہارے گناہ اور نیکیاں برابر ہوگی، تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ وہ جائے گا اپنے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی سے کہے گا دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا مجھ سے، اپنے تجارت میں تو نے مجھے حصہ دار بنایا تھا، مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تو میری ضرورت پوری کرتا، میں بیمار ہوتا تو مجھے ہاسپٹل لے کے جاتا، چلو آج تیرے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہے، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت چلا جاؤں۔ بھائی کہے گا بھائی معذرت، اب میرا حساب نہیں ہوا ہے، میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا، میرا حساب کتاب بھی رہتا ہے ابھی۔ پھر والدہ کے پاس جائے گا، اپنی اماں کے پاس، ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، گرم ہواؤں سے تو نے مجھے بچا کے رکھا، مصیبتوں سے آفتوں سے بچا کے رکھا، بخار مجھے ہوتا تھا، ماں روتی تو غم آپ کو ہوتا تھا، پریشان آپ ہو جاتی تھی، اماں ایک نیکی کی ضرورت ہے، اللہ مجھے جنت میں ڈال دیں گے، ایک نیکی دے دے مجھے۔ ماں کہے گی بیٹا میرا حساب نہیں ہوا ابھی تک، میں خود پریشان ہوں، میرے حساب میں میرے ساتھ کیا ہو، میں نہیں دے سکتی۔ چلتے چلتے اپنے ابا کے پاس باپ بھی انکار کرے گا، اپنے دوستوں کے پاس، بھائی بہنوں کے پاس، بیوی کے پاس وہ بھی انکار کرے گی۔ یہ پریشانی کے عالم میں آ کر کے رونے لگے گا کہ آج کے دن سب نے مجھے چھوڑ دیا، سب نے مجھے رسوائی میں دھکیل دیا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے میں اس کے پاس سے ایک آدمی گزرے گا، وہ اس کو روتا ہوا دیکھے گا، وہ فرشتے سے پوچھے گا کہ یہ آدمی کیوں رو رہے؟ تو فرشتے کہیں گے ان کے پاس ایک نیکی کم ہے اور ان کے خاندان والوں نے کسی نے ان کو ایک نیکی نہیں دی۔ تو وہ آدمی کہے گا میں ان کو ایک نیکی دوں گا اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، باقی تو میں ویسے بھی جہنم ہی جا رہا ہوں، میرے گناہ ہی گناہ ہے، جہنم جا رہا ہوں، یہ ایک نیکی کا میں کیا کروں گا، چلو یہ تو جنت چلا جائے۔ اب وہ نیکی جس سے اس کو ملے گی تو وہاں پر وہ نیکی ملنا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ جیسے وہ نیکی اس کو ملے گی تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب میں اعلان کیا جائے گا کہ فلاں نے فلاں کو ایک نیکی دے دی، بہت بڑا کارنامہ، فلاں نے فلاں کو ایک نیکی دے دی۔ اب جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون ہے جس نے آج کے دن بھی ایک نیکی دی؟ تو فرشتے کہیں گے یہ ہے۔ اس آدمی کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے زیادہ رحیم ہے تو، آج کے دن تو تم نے کمال کر دیا، ایک نیکی دے دی، چلو اس ایک نیکی کے بدلے تم دونوں کو جنت میں بھیجتا ہوں، دونوں جاؤ جنت میں مزے کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مغفرت۔ 2 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، ایک سے پوچھیں گے وہ گنہگار ہوگا، دوسرا گنہگار ہوگا، پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کی طرف جاؤ۔ اب وہ آدمی جیسے یہ حکم سنے گا تو تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جائے گا، پھر وہ دوسرے سے پوچھے، دوسرے سے کو بھی کہیں گے کہ جاؤ تم بھی جہنم کی طرف جاؤ فوراً۔ لیکن وہ آدمی جو دوسرا آدمی ہے وہ 2 قدم جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا،
پھر 2 قدم جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، ایک پیچھے نہیں دیکھ رہے تیزی کے ساتھ جا رہے اور دوسرا بار بار پیچھے دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائیں گے۔ ایک سے پوچھیں گے تم نے پیچھے ہی نہیں دیکھا، سیدھا ہی چلتے گئے جہنم کی طرف، کیوں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں نے آپ کی بڑی نافرمانی کی، آپ کے حکموں کو ٹالتا رہا، سوچا آج آپ کا آخری حکم ہے، اس کو تو میں صحیح طریقے سے پورا کر لوں، اس لیے میں نے پیچھے ہی نہیں دیکھا، میں تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا، آپ کا یہ حکم تو پورا کروں یا اللہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے سے کہیں گے آپ چلتے پھر 2 قدم رکتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے، کیوں؟ وہ بھی کہے گا یا اللہ میں بڑا گنہگار تھا، لیکن یا اللہ تیرے رحم کے بارے میں بڑا سنا ہے، میں نے تیرے رحم کے بارے میں بڑا سنا ہے، میں 2 قدم جہنم کی طرف جاتا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا کہ شاید تیری رحم جاگ جائے، تیری شان رحمت جوش میں آ جائے اور وہ کہہ دے کہ معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں سے کہیں گے دونوں کی میں نے بخشش کر دی ہے، جاؤ جنت میں جاؤ مجھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مغفرت کی خوشخبریاں ملے گی، یہ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جتنی بھی محبت کریں کم ہے، کیونکہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئے گی کہ شیطان بھی اوپر دیکھے گا کہ شاید آج میں بھی معاف ہو جاؤں گا، شیطان بھی اوپر کی طرف دیکھے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی ساتھ، حضرت عمر بھی ساتھ، آپ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے یا اللہ میری امت کی بخشش فرمائے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرمائے، میری امت کی سختیاں مجھ پہ آ جائے، میری امت پہ سختیاں نہ آئے، میری امت کو یا اللہ قیامت کے دن ایسے مت چھوڑنا، میرے امت کو رسوائی سے بچانا، یہ دعا کر رہے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا کہ قیامت کے دن میں جہنم سے آپ کی امت کا ایک لب دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز یوں اٹھا لینا، یہ ایک لب جہنم سے بھر کے میں نکالوں گا، جنت میں ڈالوں گا، گنہگار ہوگا۔ اب عام آدمی کا ایک لب، ہم چاول اٹھائے اس میں کچھ اٹھائے تو کتنا سارے دانے آتے اس میں، پھر اللہ تعالیٰ کا لب، اللہ تعالیٰ جب نکالیں گے تو کتنا نکالیں گے، کتنے لوگوں کو نکالیں گے۔ اب جب یہ کہا تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کی رحمت جوش میں ہے، آپ پھر دعا کیجئے۔ حضرت عمر نے کہا ابوبکر کیا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا لب، اللہ جب نکالیں گے تو کتنا نکالیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ رحم دل تھے، عمر کی طرف دیکھا، شاید کسی گنہگار کی بخشش ہو جائے، تیرا کیا جاتا ہے، دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پھر مسکرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 2 لب بھر کے نکالوں گا، 2 لب بھر کے نکالوں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کی رحمت جوش میں ہے، پھر دعا کیجئے، پھر کیجئے دعا۔ عمر نے کہا ابوبکر کیا کر رہے ہو، 2 لب اللہ تعالیٰ نکالیں گے، بس نا، اور کتنے، یہ تو بہت ہو گئے۔ پھر وہی جواب دیا، عمر تیرا کیا جا رہا ہے، کسی گنہگار کی بخشش ہو جائے گی، کوئی تو ہوگا وہ بھی نکل جائے گا۔ دوبارہ دعا کی، پھر مسکرانے لگے، کہا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ 3 لب بھر کے نکالوں گا، حتیٰ کہ جس میں ادنا ایمان بھی ہوگا اس کو بھی نکالوں گا، اس کو بھی جنت میں ڈالوں۔ تو مغفرت کے چھوٹے چھوٹے بہانے تو چھٹ جائے۔ ان مغفرتوں کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے تابعدار بن جائے، فرما بردار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے، اور ہم محنت کریں، شوق کہ یا اللہ آپ کتنے رحیم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف کرتے ہیں ہمیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ ہمیں نہیں آتا، اپنے اساتذہ سے رابطہ کرے، اپنے بڑوں سے رابطہ کرے، اپنے مساجد کے ائمہ سے رابطہ کرے، مجھے بتاؤ سنت کے مطابق کھانا کس طرح کھاتے، مجھے بتاؤ سنت کے مطابق پاخانہ کس طرح جانا آنا ہے،
سنت کے مطابق کس طرح سونا ہے، سنت کے مطابق کس طرح بیٹھنا ہے، سنت کے مطابق کس طرح بولنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں یقین جانیں یہی سنت تمہارے لیے قیامت کے دن تمہارے سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو باقی جو تمہارے دوست احباب ہے انہیں بھی سمجھائے پیار و محبت سے۔ دیکھو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، یہاں پڑھنے آتے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم صرف اسلام کے لیے، دین کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میری آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے، کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے، ہم میں اور یہاں نہ آنے والوں میں فرق ہو، قرآن پڑھنے والے اور قرآن نہ پڑھنے والوں میں فرق ہو۔ ہم بھی نماز کے وقت بیٹھے ہیں، وہ بھی نماز کے وقت بیٹھے ہیں، ہم سے بھی فجر کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، تو فرق کیا ہوا ہم میں؟ فکر پیدا کرے، غم پیدا کرے کہ سب کچھ ہو جائے، دنیا جہان ناراض ہوتی ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں 3 الارم لگاؤں، میں اماں سے بھی کہہ دوں، ابو سے بھی کہہ دوں دیکھو مجھ سے فجر کی نماز نہ چھوٹے، فجر کی نماز نہ چھوٹے، میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھ سے ظہر کی نماز نہ چھوٹے، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اپنے لیے بھی یاد کرے، دوسرے سے بھی کہہ دے کہ یار مجھے ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں۔ بھولے سے بھی ہم بجلی کے تار کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن بھولے سے ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی۔ کوشش کریں گے نا اس کی انشاءاللہ۔